ڈائبٹیز کی ون بائی ون اگر ہم بات کریں، آپ نے بات کی تو ڈائبٹیز ہونے کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو جینیٹکس میں آتا ہے، اگر آپ کی فیملی میں ہے پھر تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. واٹر از دا بیسٹ ڈرنک آئی وڈ سے کہ جو ہم جوسز لیتے ہیں، یہ جو سنتھیٹک قسم کے جوسز ہیں، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور سادہ پانی بہترین ہے. آپ نے پہلے جو فرمایا تھا چند ایسی بیماریوں کا جو سینئر سٹیزنز کو ہو جاتی ہیں، جس میں شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے obviously ہو جائیں تو وہ تو ایک ڈفرینٹ بالکل فیلڈ آ جاتی ہے، اس میں تو پھر میڈیکل فیلڈ انوالو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان سے بچنا چاہیں کسی حد تک، تو آپ کس طرح اپنی نیوٹریشن کا خیال کریں کہ آپ کے اوپر اس قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے اوپر سوار نہ ہوں. آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم جو کھاتے ہیں ہم نظر آتے ہیں. ہماری جو ایٹنگ ہیبٹس ہیں یا فوڈ ہیبٹس ہیں، شروع سے جو ہماری بن جاتی ہیں وہ آخر تک رہتی ہیں. چینج ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے آپ امریکہ چلے جائیں، چاہے آپ کہیں کینیڈا چلے جائیں. جو آپ پاکستان سے لے کر گئے ہیں، آپ کی موسٹلی کوشش وہی ہوتی ہے کہ وہ کھانے کو وہاں بھی ملے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا بچپن، نوجوانی، ایڈلٹہڈ گزری ہے ایسے جنک فوڈز کھانے میں کہ جس میں کیلریز بہت زیادہ تھیں، جس میں امبیلنسڈ نیوٹریشن تھی، متوازن نہیں تھا، تو بڑھاپے میں آپ کو یقیناً جن بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں 99% کہتی ہوں کہ وہ آپ ہونا بالکل برحق ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز کی ون بائی ون اگر ہم بات کریں، آپ نے بات کی تو ڈائبٹیز ہونے کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک تو جینیٹکس میں آتا ہے، اگر آپ کی فیملی میں ہے پھر تو آپ کو بہت محتاط رہنا پڑے گا. نہیں بھی ہے تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. اپنا ویٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہو جاتی ہے ان کیس جیسے آپ نے کہا، تو اس میں چند ایک ڈائٹری گائیڈ لائنز ہیں جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ وی ول ہیو ٹو چیک دا کیلوریز، دا ٹائپ آف فوڈ وی آر ایٹنگ، دا فریکوینسی آف میلز وی آر ہیونگ. تو شوگر کی بیماری جیسے ہے، موسٹلی اس میں جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جس میں ریفائنڈ میدا جیسے ہے یا بیکری پروڈکٹس کا آپ نے نام لیا، اس میں بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو ڈائٹری فائبر ان کے ڈائٹ میں زیادہ ہونا چاہیے. اور جو آٹا یا روٹی بھی وہ کھاتے ہیں تو چھان لیں، دیکھ لیں اس میں کوئی کچرا وچرا نہیں تو واپس ڈال دیں. اسی کو بھون کے اس میں جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس میں بہت سے بی کمپلیکس وائٹامنس ہوتے ہیں، پلس بہت اچھا ڈائٹری فائبر ہوتا ہے. گٹ ہیلتھ کے لیے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. سو ڈائٹری فائبر ہمارے ڈائٹ میں اچھا ہونا چاہیے. لو گلائسیمک انڈیکس کے ہم فوڈس کہتے ہیں کہ ایسا فوڈ ہو جو شوگر کو بڑا کم ریز کرے اور ہمارا پیٹ بھی بھرا رہے اور ہمیں ریکوائرڈ غذائیت بھی اس سے ملتی رہے. ون تھنگ کہ وی ہیو ٹو گو فار دا ہول گرینس. ڈائٹری فائبر ہمیں پھل اور سبزیوں سے بھی ملتا ہے، وہ بھی اوبویسلی پارٹ آف ڈائٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا، پلیٹ کا آدھا حصہ وہ جو ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا ہونا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈائبیٹکس کو ہم لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز دیں گے. دے کین ہیو دا پروٹین وہ اپنی مرضی کی کھا سکتے ہیں، لیکن موسٹلی وی سے کہ وائٹ میٹس آر بیٹر دین دا ریڈ میٹس فار آل پاپولیشنز، لیکن فار پرٹیکولرلی فار ایلڈرلی پاپولیشن، جس میں مچھلی کا ہے یا چکن ہے یا لین میٹس ہیں جس میں چکنائی کم ہو، پروٹین کا پارٹ ہو گیا. تو ڈائبیٹکس اس کے ساتھ ان کو بہت لیکوڈ پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور واٹر از دا بیسٹ ڈرنک آئی وڈ سے کہ جو ہم جوسز لیتے ہیں، یہ جو سنتھیٹک قسم کے جوسز ہیں، اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور سادہ پانی بہترین ہے. ہمارے کبھی دیہاتوں میں لسی ہوا کرتی تھی، بٹر ملک جس میں سے فیٹ نکال لیا جاتا تھا، وہ ایک بہترین ڈرنک تھی جو کہ اب نہیں رہی، لیکن ضرورت کے تحت بنائی بھی جا سکتی ہے. ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، ڈائٹری فائبر کا خیال رکھیں، فریکوینسی آف میلز کی میں نے بات کی، شروع میں بھی ہم تھوڑا سا اس کا ذکر چھڑا تھا. خاص طور پہ ڈائبیٹکس کے لیے اسمال فریکوینٹ میلز، بہت ہیوی میلز نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے تھوڑے، یعنی یوزلی ایڈوائز 6 میلز اے ڈے، لیکن پورشن سائز کا. ایک کانسیپٹ جو بہت برا ہمارے سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے، جو کہ نئی ریسرچ اس کو ڈینائی کرتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، عام موسم میں آیا نہیں کھانا آپ ڈائبیٹک کو، انگور نہیں کھانا، اس میں شوگر بہت زیادہ نہیں کھانے.
جو نیوٹریشنسٹ ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں، ایون اس کو فزیشنز بھی انڈورس کریں گے کہ آپ سب کچھ کھائیں لیکن پورشن سائز کنٹرول کریں، اس کی اماؤنٹ کم کر دیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے یو کین ہیو ایوری تھنگ ان یور ڈائٹ.